ابا بہت پریشان تھے۔ میری بہن شادی سے ایک دن پہلے بھاگ گئی تھی، پر وہ جاتے جاتے ایک لیٹر چھوڑ گئی تھی۔ ابا جس سے اس کی شادی کر رہے ہیں وہ اچھا انسان نہیں ہے، پر ابا نے وہ لیٹر پچھاڑ دیا اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجبوراً میں مان گئی اور بہن کی جگہ میری شادی ہو گئی۔ شادی کی رات جب شوہر کمرے میں آیا تو میرے پاؤں میں بیٹھ گیا اور بولا میں تمہیں ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں، پر تم مجھ سے خفا مت ہونا، نہ ہی اپنی بہن کی طرح مجھے چھوڑنا۔ میں ڈر گئی اور ہاں میں سر ہلایا۔ جب وہ مجھے لے کر دوسرے کمرے میں گیا اور وہاں کی الماری کھول کر اندر دیکھتے ہی میں برف کی ہو گئی کہ الماری کے اندر ہر طرف میرا نام زمل ہے، میرا تعلق اسلام آباد سے ہے۔ ہم دو بہنیں تھیں۔ بابا ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتے تھے، زندگی کی ہر آسائش میسر تھی۔ ہم ایک محلے میں رہتے تھے اور بہت سکون کی زندگی گزر رہی تھی۔ میری بڑی بہن مجھ سے 3 سال بڑی تھی اور بڑی ہونے کی وجہ سے اماں نے میری بہن کو ہمیشہ مجھ پر فوقیت دی۔ میری بہن نے زندگی میں ہر چیز مل جانے کی وجہ سے خود کو ہمیشہ دوسروں سے اعلیٰ سمجھا، اور جب ہم دونوں اسکول جاتی تھیں تو میری بہن اسکول میں ایسی لڑکیوں سے دوستی کرتی تھی جن کا سٹیٹس ہائی کلاس ہوتا، اور ان کی دوستی کچھ عرصہ ہی چلتی، پھر لڑائی جھگڑے پر ختم ہو جاتی۔ ان کی یہ حرکتیں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں۔ اسکول سے کمپلین آنے لگیں تو میری بہن ساری بات مجھ پر ڈال دیتی اور بابا سے کہتی کہ مجھے الگ اسکول میں ایڈمیشن کروا دیں۔ بابا بہت سمجھاتے کہ تم بڑی ہو، اپنی چھوٹی بہن کا خیال رکھا کرو، تم الٹا اس سے بھی الگ اسکول جانے کی ضد کر رہی ہو۔ وہ بابا کی بات سنتے ہی مجھے بہت غصے سے دیکھتی اور کمرے میں جا کر چیزیں توڑنے لگتی۔ بابا نے اماں سے کہا کہ اسے بھی سمجھانا شروع کرو، اگر یہ اسی طرح اپنی بات منواتی رہی تو ہم بہت نقصان اٹھائیں گے۔ اماں بابا سے کہتی آپ کو تو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، چھوٹی سی بات کو کہاں سے کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ اس نے ایک اسکول بدلنے کی ہی بات کی ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ آپ کی تو اتنی جان پہچان ہے، کروا دیں کسی اچھے اسکول میں داخلہ۔ بابا اماں کی باتیں سن کر خاموش ہو گئے اور پھر میری بہن کو الگ اسکول میں داخل کروا دیا۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے، وہ وہاں کے ماحول سے بھی اکتا گئی اور پھر سے اماں کو منانے لگی کہ واپس زمل والے اسکول میں جانا ہے۔ اس اسکول کی لڑکیاں مجھ سے جیلس ہوتی ہیں اور کہتی ہیں تم نے ایسا کیا کیا جو اسکول والوں نے نکال دیا۔ مجھ سے اس کی باتیں برداشت نہیں ہوئیں اور میں نے اس لڑکی کے منہ پر اپنا جوتا اتار کر مار دیا۔ اماں نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتی، پہلے ہی تمہارے بابا سے کہہ کر اتنی مشکل سے اس اسکول میں داخلہ کروایا تھا، اور اگر اب میں تمہارے بابا سے بات کروں گی تو وہ بہت خفا ہوں گے۔ بس اب کیسے بھی کر کے تم اسی اسکول میں گزارا کرو۔ میری بہن نے پھر سے بہت کوشش کی کہ اس کی بات مانی جائے، لیکن بابا نے سختی سے کہہ دیا تھا اگر یہ اسکول چھوڑا تو وہ اسے گھر بٹھا دیں گے۔ اسی وجہ سے اب وہ اسی اسکول جاتی اور روز کسی نہ کسی سے جھگڑا کر کے آ جاتی۔ ہم جس محلے میں رہتے تھے اس جگہ ایک میرا دوست بنا، وہ بہت کیوٹ تھا اور تھا بھی میرا ہم عمر۔ تب ہم بہت چھوٹے تھے۔ میں روز اسکول سے آ کر اس کے ساتھ کھیلتی، کبھی خود اس کے گھر چلی جاتی، اپنے سارے کھلونے اس کے ساتھ شیئر کرتی۔ میری اپنی بہن تو میرے ساتھ بیٹھتی بھی نہیں تھی۔ بابا جو چیز بھی ہمارے لیے لے کر آتے وہ اچھی چیزیں اٹھا لیتی اور باقی چھوڑ دیتی کہ یہ چیزیں اس کی معیار کی نہیں ہیں، آپ زمل کو دے دیں۔ میں خوشی خوشی بابا کی لائی ہوئی چیزیں لے کر اپنے دوست کے ساتھ کھیلتی۔ ایک دن کھیلتے ہوئے میری چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ میرے دوست نے کہا تم یہ چوڑیاں مجھے دو، میں تمہیں نئی چوڑیاں لا کر دوں گا۔ میں کہتی تم تو چھوٹے سے ہو، کیسے لاؤ گے؟ وہ کہتا کہ میں اپنی اماں سے کہہ کر منگوا لوں گا۔ پھر جب ایک دن وہ نہ آیا، میں خود اس کی طرف چلی گئی۔ اس کی اماں میرے لیے پیاری پیاری چوڑیاں لے کر آئی تھیں۔ میں وہ لے کر گھر آ گئی اور اگلے دن اسکول چلی گئی۔ سوچا آ کر پہنوں گی، لیکن میں بھول گئی اور پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ پھر جب یاد آیا تو دیکھا میری چوڑیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ میں نے اپنی بہن سے پوچھا تو اس نے کہا تم کب سے اتنے چیپ کلر کی چوڑیاں پہننے لگی ہو؟ ایسی چیزیں پہننے سے پہلے یہ دیکھ لیا کرو کہ تم بہن کس کی ہو۔ میں نے کہا وہ میری چیزیں ہیں، میری مرضی، جیسے مرضی پہنوں، تم اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ کبھی میں نے تمہاری چیزوں کو ہاتھ لگایا ہے؟ وہ کہنے لگی بس کرو، میں تو جو چیز ایک بار استعمال کر لوں تو دوبارہ اس کی طرف دیکھتی بھی نہیں، اور ویسے بھی میری چوائس تم جیسی نہیں ہے۔ پھر ایک دن اماں نے کہا کہ ہم بہت جلد دوسرے شہر شفٹ ہو رہے ہیں، تم دونوں تیاری کر لو۔ میں نے کہا اماں مجھے کہیں نہیں جانا، یہاں سب ٹھیک ہے، آپ بابا کو سمجھائیں نا۔ لیکن میری بہن نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہے ہی احمق، آپ بابا سے کچھ نہیں کہیں گی،
ویسے بھی میں یہاں کے ماحول سے بہت بور ہو چکی ہوں، میں بھی اب چینج چاہتی ہوں۔ پھر ہم نے وہ محلہ چھوڑ دیا اور ہمیشہ کے لیے اسلام آباد آ گئے۔ یہاں بھی سب بہت اچھا تھا، لیکن میرا دل بہت اداس تھا۔ لیکن میری بہن بہت خوش تھی، اسے اس کی جیسی دوست مل گئی تھی۔ وہ اب جب بھی اسکول جاتی تو اپنی فرینڈز کے ساتھ ان کے گھر چلی جاتی اور اپنی مرضی سے گھر آتی۔ بابا نے بہت کہا کہ زمل کے ساتھ سیدھی گھر آیا کرو، اور میری بہن مجھے غصے سے دیکھتی اور کہتی تم اپنی زبان بند نہیں کر سکتی تھی۔ اگر آج کے بعد بابا کو کچھ بھی بتایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہمیں یہاں آئے کافی عرصہ گزر چکا تھا، ہم کالج جاتی تھیں، میرے ایگزامز چل رہے تھے۔ میری بہن کو اب پڑھائی سے کوئی سروکار نہیں تھا، اور جب میں پڑھنے بیٹھتی تو میری کتاب چھین لیتی اور کہتی کیا کرو گی اتنا پڑھ کر؟ مجھے دیکھو کیسی اپنی زندگی انجوائے کر رہی ہوں، باہر نکلا کرو، فرینڈز کے ساتھ گھوما پھرا کرو، تمہیں بھی باہر کی دنیا کا کچھ پتہ چلے۔ میں نے کہا مجھے صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دینی ہے، اور پلیز تم بھی تھوڑا دھیان دے لو، پیپرز ہونے والے ہیں۔ وہ کہتی میری فکر نہ کرو، میں چاہوں تو ایگزام دیے بنا ہی پاس ہو جاؤں۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ جاتی اور سوچتی اس لڑکی کا کیا بنے گا، نہ جانے کیسے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگی ہے۔ کچھ دنوں سے میں نوٹ کر رہی تھی کہ میری بہن رات بھر فون پر بیزی رہتی ہے اور کسی لڑکے سے باتیں کرتی ہے۔ میں جب پوچھتی تو کہتی اپنے کام سے کام رکھو، میرے معاملات سے دور رہو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور میں خاموش ہو جاتی۔ میرے پیپرز بہت اچھے ہوئے تھے اور اعلیٰ پوزیشن لی تھی، میں بہت خوش تھی، لیکن میری بہن بھی پاس ہو چکی تھی۔ لیکن مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ اس نے تو کبھی کتاب کھول کر بھی نہیں دیکھا، پھر پاس کیسے ہو گئی؟ اس کے پاس ہونے کی خوشی میں اس کے دوستوں نے ایک پارٹی ارینج کی تھی، اور میری بہن اس بات سے بہت خوش تھی۔ میں نے بہت روکنے کی کوشش کی، اسے سمجھایا کہ جن لوگوں سے تم میل جول بڑھا رہی ہو وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، ان سے دور رہو ورنہ وہ تمہیں بیچ دیں گے اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ میری بہن نے مجھے تھپڑ مارا اور کہا تمہاری اتنی اوقات، مجھ سے الجھ رہی ہو، تم ابھی مجھے جانتی نہیں ہو، اور غصے سے باہر نکل گئی۔ کچھ دنوں سے گھر میں رشتے کی باتیں چل رہی تھیں۔ میری بہن کسی سے فون پر بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تم نے مجھے پاس کروا کر خود کو ثابت کیا ہے کہ تم میرے قابل ہو۔ پھر میری بہن نے فون پر اس لڑکے سے کہا کہ اپنی اماں کو رشتے کے لیے بھیجو۔ میں بھی خوش تھی کہ چلو شادی ہو گئی تو میری بہن سدھر جائے گی۔ پھر ایک دن اس لڑکے کی والدہ میری بہن کے لیے رشتہ لے کر آ گئی اور اسی وقت انگوٹھی بھی پہنا دی۔ ہم سب خوش تھے اور سب سے بڑھ کر میری بہن خوش تھی، لیکن جیسے ہی یہ پتہ چلا کہ جو رشتہ آیا تھا وہ تو کوئی اور ہے، جس کو میری بہن پسند کرتی تھی اس کی والدہ تو آئی ہی نہیں ہے۔ میری بہن نے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیا اور کہا کہ اس رشتے سے منع کر دیں، مگر بابا نے کہا یہ کوئی اسکول میں داخلہ کروانے جیسی بات نہیں ہے کہ تمہیں یہ نہیں پسند تو کوئی اور لے آئیں گے۔ بابا نے کہا میں نے زبان دی ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، میں خود ملا ہوں لڑکے سے، اتنا انٹیلیجنٹ لڑکا ہے، بہت کم عرصے میں اس نے اپنا ایک نام بنایا ہے۔ لیکن میری بہن نے کہا اگر آپ نے اس رشتے سے انکار نہ کیا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ بابا نے کہا جو کرنا ہے کر لو، ہر بات تمہاری نہیں مانی جا سکتی، میں تمہارا باپ ہوں اور مجھے پورا اختیار ہے، مجھے جو بہتر لگے گا تمہارے لیے وہ کروں گا۔ اماں نے بھی سمجھایا لیکن وہ نہ مانی اور خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ ہم سب میری بہن کی وجہ سے بہت پریشان تھے، کیونکہ وہ کسی کی نہیں سنتی تھی، ہمیشہ اپنی منواتی تھی، اور اب وہ اتنی خودسر اور نافرمان ہو چکی تھی کہ اسے بابا کی عزت کا بھی پاس نہیں رہا تھا، اور بابا کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کرتی۔ بابا بہت پریشان تھے۔ انہوں نے اماں سے کہا کہ جس طرح وہ مجھ سے بات کرتی ہے میں ڈر سا گیا ہوں، وہ نافرمان ہو چکی ہے، اس لیے سوچتا کہ اس سے پہلے وہ کوئی غلط قدم اٹھائے اس کی شادی کر دوں۔ اماں نے کہا جیسا آپ کو بہتر لگے، اور پھر بابا نے لڑکے والوں سے بات کی اور شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ بابا بہت الجھے ہوئے تھے۔ ایک دن بابا نے میری بہن کو کسی لڑکے کے ساتھ بازار میں دیکھا تھا، اور جب وہ گھر آئی تو بہت خوش تھی۔ بابا نے کہا کہاں گئی تھی؟ اس نے کہا ایک کالج کی فرینڈ مل گئی تھی، بس اسی کے ساتھ تھی۔ بابا نے اماں سے کہا اس پر نظر رکھنا، اور اس کے ارادے صحیح نہیں لگ رہے ہیں۔ اماں نے کہا آپ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کہہ تو رہی ہے دوست کے ساتھ تھی۔ تب بابا نے کہا کاش تم شروع سے اس کی خود سری اور غرور کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرتی تو آج میں اس قدر پریشان نہ ہوتا۔ شادی کے دن قریب آ چکے تھے، اور ایک دن میں نے اپنی بہن کو بیگ میں کچھ ڈالتے دیکھا تو اس سے پوچھا کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ شادی ہو رہی ہے، اپنی کچھ قیمتی چیزیں ایک بیگ میں رکھ رہی ہوں۔
شادی میں پھر یاد نہیں رہے گا، اس لیے میں خوش تھی کہ میری بہن شادی کر رہی ہے اور اب اسے اس رشتے پر اعتراض بھی نہیں ہے، لیکن میری بہن نے ہماری آنکھوں میں دھول جھونک دی۔ ابا بہت پریشان تھے۔ میری بہن شادی سے ایک دن پہلے بھاگ گئی تھی، پر وہ جاتے جاتے ایک لیٹر چھوڑ گئی تھی کہ ابا جس سے اس کی شادی کر رہے ہیں وہ اچھا انسان نہیں ہے، پر ابا نے وہ لیٹر پھاڑ دیا اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجبوراً میں مان گئی اور بہن کی جگہ میری شادی ہو گئی۔ شادی کی رات جب شوہر کمرے میں آیا تو میرے پاؤں میں بیٹھ گیا اور بولا، میں تمہیں ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں، پر تم مجھ سے خفا مت ہونا، نہ ہی اپنی بہن کی طرح مجھے چھوڑنا۔ میں ڈر گئی اور ہاں میں سر ہلایا۔ جب وہ مجھے لے کر دوسرے کمرے میں گیا اور وہاں کی الماری کھول کر اندر دیکھتے ہی میں برف کی ہو گئی کہ الماری کے اندر ہر طرف میری بچپن کی تصویریں اور کھلونے تھے۔ میں حیران ہو کر کبھی اپنے شوہر کو اور کبھی ان چیزوں کو دیکھتی۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ یہ سب آپ کے پاس کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں اپنے بچپن کا ایک دوست یاد ہے جو تمہارے محلے میں رہتا تھا، جس کا کوئی دوست نہیں تھا۔ اس کے پرانے اور پیوند لگے کپڑے دیکھ کر کوئی اس سے دوستی نہیں کرتا تھا۔ میں نے کچھ دیر سوچا اور یاد آنے پر کہا، ہاں مجھے یاد ہے، لیکن آپ اسے کیسے جانتے ہیں؟ میرے شوہر نے کہا، تمہیں یہ بھی یاد ہے کہ وہ ایک غریب ماں باپ کا بیٹا تھا اور ایک دن کچھ بچے اسے تنگ کر رہے تھے اور غریب غریب کہہ کر پریشان کر رہے تھے اور وہ سہما سا کھڑا تھا۔ تب تم نے آ کر ان شریر بچوں کو بھگایا اور اس غریب لڑکے کو اپنے گھر لے گئی، اسے کھانا کھلایا اور اپنے کھلونے دیے کھیلنے کے لیے۔ میں اپنے شوہر کی باتیں سن رہی تھی اور حیران تھی کہ یہ سب کیا ہے اور ان کو یہ سب کیسے پتا۔ پھر میرے شوہر نے کہا، اس دن سے وہ غریب بچہ روز تمہارے گھر کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا اور وہیں شام تک تمہارا انتظار کرتا۔ جب تم نہ آتی تو واپس لوٹ آتا، اور جب اگلے دن وہ بچہ دوبارہ تم سے ملنے آیا تو تم اسے دروازے پر ہی کھڑی ملی۔ اس نے تمہیں بتایا کہ وہ روز تم سے ملنے آتا ہے اور اسی طرح واپس لوٹ جاتا ہے۔ پھر تم نے اس سے دوستی کر لی اور روز اس کے ساتھ کھیلتی اور باتیں کرتی۔ تم اس کے گھر چلی جاتی۔ ایک دن بارش ہوئی تھی اور اس بچے کے گھر کے صحن میں بارش کا پانی رک گیا تھا۔ تم نے اور اس بچے نے کاغذ کی کشتیاں بنا بنا کر پانی میں چھوڑ دیں اور پھر تمہیں تمہاری اماں لینے آ گئی۔ وہ تمہیں یہ کہہ کر اپنے ساتھ لے کر چلی گئیں کہ امیروں کے بچے غریبوں کے ساتھ نہیں جچتے، غریب بچوں کے ساتھ کھیلنے سے ان کے بچوں کی ریپوٹیشن خراب ہو جاتی ہے۔ وہ باتیں سن کر اس بچے کو بہت غصہ آیا اور کچھ دن وہ تم سے ملنے نہیں آیا۔ پھر ایک دن اس بچے نے تمہارے دیے ہوئے سارے کھلونے اور گفٹ تمہیں واپس کرنا چاہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ تمہیں ساری چیزیں میں واپس کرتا، تم اور تمہارے گھر والے وہ محلہ چھوڑ کر چلے گئے۔ تمہارے جانے کے بعد وہ بچہ پھر سے تنہا ہو گیا اور اسی وجہ سے وہ بیمار رہنے لگا۔ اس کی اماں نے اسے سمجھایا کہ کچھ بنو گے تو اپنی منزل تک پہنچ سکو گے، اور تب سے اس نے اتنی محنت کی کہ اپنا آپ بھی بھول گیا، اور پھر اس نے وہ مقام حاصل کیا جس کی وجہ سے جو معاشرہ بھی اسے غریب ہونے کی وجہ سے اپنے پاس کھڑا بھی نہیں ہونے دیتا تھا، وہی اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے۔ میری اور میرے شوہر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر میرے شوہر نے کہا، اب نہیں پوچھو گی کہ میں سب کیسے جانتا ہوں؟ میں آنکھوں میں آنسو لیے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا، کیونکہ زاویار احمد تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ میں نے کہا، میں پہچان گئی تھی جب آپ بتا رہے تھے۔ میرے شوہر نے کہا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، خود کو تمہارے قابل بنایا اور اس لیے آج اس مقام پر پہنچا کہ تمہیں حاصل کر سکوں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے بہت محنت کی، بہت دھکے کھائے، پڑھائی سے فارغ ہوتا تو کام پر چلا جاتا، ساری رات سوتا نہیں تھا، فیس دینے کے لیے پیسے کم پڑ گئے، پھر اینٹیں اٹھا کر مزدوری کر کے پیسے اکٹھے کیے، بس ایک ہی لگن تھی کہ کچھ بننا ہے اور خود کو اس لائق بنانا ہے کہ جو آج مجھے غریب کہہ کر دھتکار دیتے ہیں، ان سب کو بتا سکوں کہ میں وہی ہوں جس سے کوئی اس غربت کی وجہ سے ہاتھ بھی نہیں ملاتا تھا۔ میں نے انجینئرنگ کی اور اپنا ایک نام بنایا۔ اللہ کے کرم سے اپنی محنت اور اپنی ماں کی دعاؤں سے یہاں تک پہنچا اور آج تمہارے سامنے ہوں۔ ایک دن تم اپنی دوست کے ساتھ مال آئی تھی اور مجھ سے ٹکرائی تھی۔ تم نے دیکھا نہیں، تمہارے ہاتھ سے وہ بریسلیٹ گرا تھا جو میں نے کبھی تمہیں دیا تھا۔ میں حیران تھا اور پھر اسی وقت سے تمہارا پیچھا کیا اور سب معلومات لے لی تھیں۔ میں خود کو بہت خوش قسمت تصور کر رہی تھی اور مجھے اپنے نصیب پر رشک آنے لگا۔ میں نے کہا، لیکن آپ کی امی نے تو رشتہ میری بڑی بہن سے طے کیا تھا اور میری بہن نے خط میں لکھا تھا کہ آپ برے انسان ہیں۔ پھر وہ سب کیا تھا؟ میرے شوہر نے کہا کہ جب میں نے رشتے کے لیے اماں کو تمہارے گھر بھیجا تو انہیں بتایا تھا تمہارا، اور رشتہ بھی تمہارے لیے لے کر گئی تھی۔
لیکن جب تمہارے گھر والوں نے سمجھا کہ رشتہ ان کی بڑی بیٹی کے لیے ہے، اس لیے اماں نے تمہاری بہن سے بات پکی کر دی۔ جب مجھے پتہ چلا تو میں نے اماں کو بہت کہا کہ میں یہ شادی نہیں کروں گا۔ میں شروع سے جمل کو پسند کرتا تھا، اس کے لیے یہاں تک پہنچا، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں اس کی بڑی بہن سے شادی کر لوں؟ میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا۔ اماں نے کہا اب کچھ نہیں ہو سکتا، میں زبان دے چکی ہوں۔ میں بہت پریشان تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تمہاری جگہ کوئی میری زندگی میں آئے، اس لیے میں نے سوچا کہ کچھ دن ایسا کرنا ہوگا جس سے تمہاری بہن خود ہی رشتے سے انکار کر دے۔ ایک دن اماں نے کہا کہ وہ شادی کی شاپنگ کے لیے مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہیں۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اماں کو انکار نہ کر سکا اور ساتھ چلا گیا۔ جب مال پہنچے تو وہاں تمہاری بہن پہلے سے کسی لڑکے کے ساتھ موجود تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ آپ کے گھر والوں کو پتہ ہے؟ آپ ایسے اجنبی لڑکوں کے سامنے گھومتی پھرتی ہیں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم کون ہوتے ہو مجھ سے یہ سوال کرنے والے؟ میں نے کہا میں وہ ہوں جس سے چند دنوں بعد تمہاری شادی ہونے والی ہے۔ پر تمہاری بہن نے کہا تمہاری اتنی اوقات ہے تم مجھ سے شادی کر سکو، اور پھر وہ چلی گئی۔ میں خوش تھا کیونکہ مجھے کچھ کرنا ہی نہیں پڑا، اس لیے اس نے میرے اس رویے کی وجہ سے کہا کہ میں برا انسان ہوں۔ انسان ہمیشہ اپنی غلطی چھپانے کے لیے اس کا الزام دوسرے پر ڈال دیتا ہے۔ تمہاری بہن نے بھی یہی کیا، لیکن قسمت نے میرا ساتھ دیا اور میری شادی تم سے ہو گئی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں بھی آپ کو کبھی نہیں بھولی۔ بچپن میں جب اماں مجھے آپ کے گھر سے لے کر آئی تھیں تو اماں بتا رہی تھیں کہ کسی دوسرے شہر شفٹ ہونا ہے اور یہ محلہ چھوڑ دینا ہے۔ میں آپ کو تب بتانا چاہتی تھی، لیکن اماں گھر سے نکلنے ہی نہیں دیتی تھیں۔ لیکن میں کہاں جانتی تھی کہ آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ میرے شوہر نے مسکراتے ہوئے کہا کہ انسان محنت کرتا ہے اور جب اسے محنت کا پھل ملتا ہے تو وہ خوشی بیان سے باہر ہوتی ہے، اور آج تمہیں پا لینے کے بعد میری بھی یہی کیفیت ہے۔ میں خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ جب سے زاویار میری زندگی میں آئے تھے میرے پاؤں زمین پر نہیں لگتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا بار بار شکر ادا کرتی جس نے مجھے اتنا پیارا ہم سفر دیا۔ مجھے جب بھی زاویار کی باتیں یاد آتی ہیں کہ انہوں نے مجھے حاصل کرنے کے لیے یہ سب کیا تو میرا دل اللہ کے حضور سجدے میں گر جاتا ہے۔ انسان جہاں بھی ہو لیکن اس کا نصیب اسے اس انسان تک لے ہی آتا ہے جسے اللہ نے اس کے لیے لکھا ہو۔ میری بہن نے زاویار جیسے ہیرے کو ٹھکرا کر جس انسان کا انتخاب کیا تھا، وہ پہلے کئی لڑکیوں کو محبت کا ناٹک کر کے پیسے بٹور چکا تھا، اور جب اسے اس کی منہ مانگی قیمت نہ ملتی تو وہ ان کو جان سے مارنے کی دھمکی دیتا اور بلیک میل کرتا، جس کی وجہ سے وہ پیسے دینے پر مجبور ہو جاتی اور لڑکیوں کے ذریعے ڈرگ سپلائی کرواتا۔ اس بات کا جب میری بہن کو پتہ چلا تو ان دونوں کا جھگڑا رہنے لگا، اور میری بہن کا شوہر اسے ذہنی ٹارچر کرتا اور اسے ڈرگ وغیرہ سپلائی کرنے کے لیے استعمال کرتا۔ جب میری بہن نے انکار کیا تو اس نے میری بہن کو وہی ڈرگز دے دی اور روز ڈرگز کی مقدار بڑھا دیتا، جس سے میری بہن بیمار پڑ گئی اور وہ انسان میری بہن کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ پھر ایک دن ہاسپٹل سے کال آئی اور میری بہن کا پتہ چلا۔ اماں، بابا اور ہم سب بھی وہاں پہنچے، لیکن میری بہن کو دیکھ کر کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ وہی مغرور لڑکی ہے جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ ڈرگز کی اوور ڈوز اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے میری بہن ہمیں پہچان نہیں رہی تھی۔ جب بھی ہم اسے ملنے جاتے تو وہ ہمیں دیکھ کر رونے لگتی اور کہتی مجھے مت مارو، پیسے لے لو۔ ہم سب اس کی اس حالت کو دیکھ کر بہت ٹینشن میں تھے۔ اماں رو رہی تھیں۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، اولاد جیسی بھی ہو ماں اسے سینے سے لگا لیتی ہے۔ میری بہن کی طرح نہ جانے کتنی لڑکیاں اپنی انا اور خود سری کی وجہ سے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہیں اور ماں باپ کے فیصلے کو اور ان کی عزت کو پیروں تلے رونتے ہوئے گھر کی دہلیز پار کرتی ہیں، تو ان کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کا ہمیشہ اچھا ہی سوچتے ہیں۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی، اور زاویار جیسا شوہر نصیب والیوں کو ملتا ہے۔ میری شادی کو 2 سال ہو گئے تھے، ہمارا ایک بیٹا ہے، اور اللہ کے فضل سے میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی مرد کو مجبور نہیں کر سکتا، اگر وہ کسی سے سچی محبت کر لے تو اس کو لازمی حاصل کر لیتا ہے۔ غلط کہتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے مردوں کو مجبور ہوتے ہوئے کہ وہ اپنی محبت میں روتے ہیں، وہ سچ میں مجبور ہو جاتے ہیں، کبھی اپنے ماں باپ کے سامنے تو کبھی اپنی بہنوں کا گھر بچانے کی خاطر۔ اپنی غلطیوں پر ندامت اچھی چیز ہے، مگر شرمساری اور خود سے مایوسی انسان کو اپنی ہی نظروں میں گرا دیتی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اگر تم اپنی عزت نہیں کرو گے تو کبھی بھی پر اعتماد انسان نہیں بن پاؤ گے۔
اللہ کی قسم صدقہ کیا ہے کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے کہ جس نے آزمایا ہو۔ صدقہ کرو اور صبر سے چلو، اللہ کے فضل سے خیر و برکت اپنی آنکھوں سے برستے دیکھو گے۔ دنیا میں ہر چیز بہانے سے ملتوی کی جا سکتی ہے مگر تقدیر اور موت نہیں۔ اگر تم ہارو گے نہیں تو تم کبھی بھی جیت کا مزہ نہیں لے سکتے۔ غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ایسی خوبی موجود ہوتی ہے جو چند ایک یا بہت سی خرابیوں کمزوریوں کے باوجود اس کی پہچان بن جاتی ہے۔ ایک دانا سے کسی نے پوچھا، میں بہت پریشان رہتا ہوں، کوئی حل بتا دیجئے۔ دانا نے کہا، مصیبت پر پریشان ہو جانا انسان کے انسان ہونے کی دلیل ہے، مگر پریشان رہنا اللہ پر توکل نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے پریشانی کو روگ مت بناؤ، ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ کوئی آپ سے محبت لینے آئے تو اسے محبت دینا، محبت سکھانے نہ لگ جانا۔ محبت دینے میں محبت ہے، محبت سکھانے میں نہیں۔ من کی میل کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی میں کو ختم کرو، اور میں کو ختم کرنے کے لیے عاجز بننا ضروری ہے، اور عاجز بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی ہستی تک کو بھول جا کہ تو کیا ہے۔ بس اتنا یاد رکھ، تو خاک ہے، خاک پر ہے، اور تجھے خاک میں ہی جانا ہے۔ انسان کے لیے سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے جب اس کا دل کسی چیز کی گواہی دے رہا ہو مگر اس کی زبان خاموش ہو، جب اس کا دماغ چلا چلا کر کسی چیز کی صداقت کا اقرار کر رہا ہو مگر اس کے ہونٹ ساکت ہوں۔ مشکل اور اچھا وقت ہمیشہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی ہے جہاں پہلے تھا، فاصلہ ہم پیدا کرتے ہیں اور اس کو مٹانا بھی ہمیں ہی ہوتا ہے۔ اپنے پیارے اللہ پاک کے قریب ہو جائیں، ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ دنیا میں انسان کا اگر کوئی مخلص رشتہ ہے تو وہ بہنوں کا ہے، جس کو تمہاری اولاد کی بھی فکر ہوتی ہے۔ ان کو ہر وہ چیز دیتی ہے جو اس کی پہنچ تک ہوتی ہے، اس لیے نہیں کہ وہ تمہارے سامنے کوئی دکھاوا کرتی ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کو یہ فخر ہوتا ہے کہ میرا بھائی میرے ساتھ ہے، وہ مجھے دنیا کے ہر دکھ درد میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ یاد رکھنا، اگر تمہاری بہنیں تمہارے گھر آنا چھوڑ دیں تو سمجھ جانا کہ تمہاری زندگی میں دو چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ ایک، تمہاری زندگی میں وہ محبت ختم ہو چکی ہے جو تم اپنی بہنوں سے کرتے تھے اور ان کی ایک آواز پر جان لٹا دیتے تھے۔ دوسرا، تمہاری زندگی میں احساس اور بہنوں کی قدر بھی ختم ہو چکی ہے، کیونکہ جب تم ان کو اہمیت نہیں دیتے اور جب وہ تمہارے گھر آئیں تو تم ان کے آنے پر منہ بنا لیتے ہو، تو وہ سمجھ جاتی ہیں کہ بھائی کو اب ہماری ضرورت نہیں رہی، اس لیے وہ تمہارے گھر آنا چھوڑ دیتی ہیں۔